اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس نے یہ سورت فجر میں 41 بار پڑھ لی، علماء لکھتے ہیں کہ اسے اس دنیا میں تمام خزانے مل جاتے ہیں، نہ اسے کبھی بیماری ہوگی اور نہ ہی کبھی مالی پریشانی ہوگی۔ فجر کے بابرکت وقت میں جو شخص قرآن مجید کی ایک سورت صرف 41 بار پڑھ لیتا ہے تو علماء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے تمام خزانے اسے حاصل ہو جاتے ہیں، اور ایسا انسان نہ تو کبھی بیمار ہوتا ہے نہ ہی اسے مالی پریشانی ہوتی ہے۔ ایسی صورت کہ جسے آپ صبح فجر کے وقت میں 41 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو آپ کی زندگی سے تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور دنیا کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ گھر میں رزق، مال اور جان میں خوب برکت ہوگی، اور یہ بزرگان دین کا آزمودہ عمل ہے۔ ناظرین، اللہ کے احکامات کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے، اور اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے، اور اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں، اور انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ناظرین و سامعین، ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے، اور ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حروف جلی میں موجود ہے، اور ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت ہی زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو کہ انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ تو ناظرین، اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے، اور جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقتہ نمازوں میں نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، یہ ہے کہ فجر کے وقت تمام دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسے میں نرم اور گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا ہی پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس اور شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے تو اللہ اس پر اجر و ثواب بھی زیادہ عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت و تلاوت قرآن مجید کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورت بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت، فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت، حکومت و سطوت، یہ سب مراد ہے۔
تو سوچئے کہ جب فجر کی 2 سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ ناظرین کرام، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کر لی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کی قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ ناظرین، نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور غفلت، کوتاہی اور کاہلی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہی حال ہمارے گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر کی نماز میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی تنگی۔ اور اگر اس ساری بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو ہم نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے تو فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، جبکہ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں تو انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں، اور ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے کولوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اور ناظرین، ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوح قرآنی کے تعویذ آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس سے انکار تو نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوح قرآنی کے نقوش گھروں میں آویزہ کرنے سے خیر و برکات کا ہونا نماز کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھر کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔
اور ناظرین یاد رکھیے کہ نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول علیہ السلام نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ اللہ اکبر! ناظرین کتنی بڑی وعید ہے، اور ہمارے نوجوان جو رات رات بھر موبائل پر یوٹیوب، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ اور نہ جانے کن کن غلاظتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں، انہیں ان وعیدوں اور تنبیہات سے عبرت و سبق اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں ناغہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ یہ ایسی غلطی، کوتاہی، غفلت اور سستی پر مبنی گناہ ہے کہ اس پر جتنا لکھا اور بولا جائے وہ کم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشک تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، اور اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کے مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اس طرح صرف کرتا جس طرح یہ صرف کرتا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام شہدائے احد کی تدفین کے وقت ان میں سے دو صحابہ کرام کو ایک کپڑے یعنی کفن میں جمع فرماتے اور دریافت فرماتے کہ ان میں سے قرآن مجید کسے زیادہ یاد ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گا۔ ناظرین امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان تک یہ روایت پہنچی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اور ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت سے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور ناظرین اس حدیث کو امام مسلم، دارمی اور امام احمد نے روایت کیا ہے، اور انہی سے مروی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے احکامات پر عمل کیا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو اس کو ترک کر دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ تو ناظرین اب تک کی تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ فجر کے وقت کی نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے بغیر باقی نمازیں بھی بے اثر رہتی ہیں، اور قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر احکامات فرمائے ہیں۔ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت بار بار بیان فرمائی گئی ہے، خواہ اللہ کا قرآن ہو یا احادیث کی کتب ہوں۔
تو ناظرین کرام، آج کے اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آج کی جو وظیفے والی آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں ناظرین، وہ سورۃ الفاتحہ کی آیات ہیں، اور یہی ایک صورت ہے جو اللہ کے غضب کو بجھاتی ہے اور اللہ کی رحمت کو جوش دلاتی ہے۔ تو آپ نے اپنا یہ معمول بنا لینا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ وظیفہ فجر کے بعد ہی کیا جائے، لیکن اگر فجر کے بعد کسی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے آپ یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو آپ یہ وظیفہ پھر کسی بھی اور نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے صرف کسی بھی نماز کے بعد آرام و سکون سے بیٹھ کر 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے کتنے زیادہ فضائل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اللہ نے اس سورت کو ہر نماز میں لازمی قرار دے دیا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وہ کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک چھوٹی سی 7 آیات پر مشتمل سورت ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور ہر طرح کی بیماری، سستی، کاہلی، کمی، کوتاہی، بے برکتی، بے اتفاقی، بے توجہی، بے ثباتی اور بے رغبتی آپ کی زندگی سے بالکل نکل جائے گی، اور چند ہی دن کے لگاتار عمل سے انشاءاللہ قرآن کے اور اسلام کے اسرار و رموز آپ پر آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو اپنے خاص اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، اور پھر اس کی تمام حاجات اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ ایسے غیبی خزانے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اسے عطا فرماتا ہے کہ جن کا کبھی گمان بھی اس کے دل و دماغ میں نہیں گزرا ہوتا۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ عز و جل کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرنے لگتی ہے۔ تو ناظرین، چند ہی دن کے عمل سے انسان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہونے لگتی ہے کہ ایسا شخص اگر کسی بیمار کو 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا انسان جو روزانہ فجر میں 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو دن بدن اس کے رزق میں، مال و دولت میں اور اس کی صحت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایسے انسان کے ہر معاملے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ الغرض ایسا انسان جو بھی اور جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتا ہے تو اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، آزمائش شرط ہے۔ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ آپ کو بتایا ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے تو اس نے اپنی آنکھوں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتے بھی دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور محترم ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ ایک خوبصورت اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیتاً تحفتاً کامنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔